السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام میں اور مولانا میں ہوں جنید حلیم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب۔ مولانا صاحب، پروگرام کے آغاز میں آج ہم ذکر کریں گے اس معاملے کا جس پر پچھلے ہفتے بھی بات کی گئی تھی، لیکن انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ مسلمان کچھ بھی برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ ناموس رسالت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانیاں اور اقدامات کا وعدہ تو کیا گیا ہے، لیکن جو کچھ کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں یہ کافی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے گزشتہ ہفتے سخت جان کو بھیجا، وہ تلاش کر کے آیا کچھ وجوہات۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنی قوم کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ مجھے معلوم ہوا کہ پرسوں وزیر اعظم پاکستان کو جب بریفنگ دی گئی تو کچھ ایسی چیزیں بھی ان کے سامنے رکھی گئیں جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں توہین رسالت کے معاملے پہ، کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگر وزیر اعظم پاکستان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اور میری اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، اور سڑک پہ جو مسلمان کھڑا ہے اس کی آنکھ میں بھی آنسو ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی نظام نہیں بن پا رہا، تو پھر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ سخت جان کی اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ معاملات میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ بہت بڑی ایک سازش تیار کر چکے ہیں، اور پاکستانی قوم کو، پاکستان کے علماء کو، سیاستدانوں کو، مذہبی رہنماؤں کو، میڈیا کو اس سے ہوشیار ہونا ہے۔ وہ عناصر کون ہیں مولانا صاحب؟ وہ عناصر ہیں جو آپ کی ایٹمی ٹیکنالوجی، آپ کی فوج، آپ کے ملک اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں یہاں ہائپ کریٹ ہو جائے، یہاں اس قدر لوگ جو ہے غصے میں ہو جائیں کہ سڑکوں، چوکوں، چوراہوں میں نکل آئیں اور اپنے ہی گھر کو آگ لگائیں۔ لیکن وہ حکومت اور حکومتی اداروں سے زیادہ مضبوط ہیں مولانا صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہیں، ہندوستان ہے اور ہمارے جیسے جو ممالک ہیں، چونکہ ہمارے ہاں ابھی جمہوریت ابتدا میں ہے، اور ہمارے ہاں جو نظام ہے، جمہوری نظام ہے، اس کو ہماری سیاسی قیادت نے بھی جمہوری نہیں رہنے دیا۔ دکھ کی بات یہ ہے، اس لیے ڈر اور خوف رہتا ہے کہ ٹرمپ آیا تو کہیں کوئی ایسا پتہ نہ کھیلا جائے کہ پھر ہم اقتدار میں نہ آ سکیں، فلانا گیا تو ایسا نہ ہو جائے، فلاں راضی ہوا تو ایسا نہ ہو جائے۔ حکمرانوں کے دروازوں پر یہ بات دستک دے رہی ہے کہ ناموس رسالت کی توہین کا معاملہ جلد از جلد حل کرو۔ ان عناصر کو سمجھو جو اس وطن کو، جو اعتدال پسند لوگوں کا ملک ہے، جہاں 90% سے زیادہ اعتدال پسند ہیں، آدھے فیصد سے بھی کم انتہا پسند ہیں، اس ملک کو یرغمال بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔ وہ سازش کیا ہے؟ کہ معلوم ہے دنیا کو کہ پاکستان کا مسلمان اپنے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا۔ بے شک۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے پیج چل رہے ہیں یہ سری لنکا سے چل رہے ہیں، اچھا، ڈنمارک سے چل رہے ہیں، ہالینڈ سے چل رہے ہیں، امریکہ کی کچھ ریاستوں سے چل رہے ہیں، اور آگے جو ان کے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو تلاش کرنا اور ان تک پہنچنا، اس پر محنت تو ہو رہی ہے۔ ماضی میں بھی اس پر محنت ہوئی تھی۔ آج میں انکشاف کر دوں اچھا، کہ ہمارے ایک حساس ادارے نے، جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ISI، اس نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا تھا
آپ کی ایف آئی اے نے ایک نیٹ ورک پکڑا تھا جو انہی کاموں پہ لگا ہوا تھا. ٹھیک. اب بھی انشاءاللہ یہ پکڑے جائیں گے. مایوسی نہیں ہے, تاخیر ہو رہی ہے. تاخیر کی وجہ کیا بولا صاحب؟ اس سے غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں میں. تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں, میں چوئی نثار صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, میں ہمیشہ ان کی چیزوں پہ تنقید کرتا ہوں, آج ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ چوئی نثار صاحب ایف آئی اے, وزارت داخلہ اور آئی ایس آئی, ان کو بٹھائیے, ایک میکنزم بنائیے, ان اداروں کا وفد بھیجیے آپ فیس بک والوں کے پاس, ان اداروں کا وفد بھیجیے آپ ٹویٹر والوں کے پاس, دیگر جو عالمی قسم کی ویب سائٹس ہیں یا بلاگز ہیں ان کی انتظامیہ کے پاس. صحیح. اگر ہندوستان کے اندر کشمیری کی آزادی کا پیج فیس بک پہ نہیں بن سکتا, اگر یورپ کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر پیج نہیں بن سکتا, تو میرے وطن میں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرنے والا پیج کیسے بن رہا ہے؟ اہم سوال ہے. مولوی صاحب, آج چودھری نثار نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, 11 لوگوں کو کہتے ہیں نومینیٹ کیا گیا, لیکن ابھی تک کنفرم نہیں کہ یہ لوگ ملوث ہیں اس طرح کے پیجز بنانے میں. کیا کنفیوژن ہے, ان کو کیوں نہیں تلاش کیا جا سک رہا؟ دیکھیے بات اتنی ہے, جب آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر لیں گے. فکر مندی اس بات کی بھی ہے کہ کچھ لوگ بھاگ گئے, کچھ لوگ چھپ گئے. بھاگنے والوں کو پکڑ کے لانا ہوگا. یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے کہ رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی ہو. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے تو رحمت نہیں ہے, اور ظالموں میرے آقا تو تمہارے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں, تم جو توہین کر رہے ہو. بے شک. میرے آقا علیہ السلام نے تو طائف میں پتھر کھا کر پھر کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ ان کو ہدایت دے دے, یہ جانتے نہیں ہیں. میرے آقا نے تو اس کوڑا پھینکنے والی کا بھی جا کے حال پوچھا, اور ظالموں تم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو صحیح, تم کیا کر رہے ہو؟ چند ٹگوں کی خاطر یا اپنی نوکریوں کی خاطر یا کسی کو خوش کرنے کی خاطر؟ ہمیں چھوڑ دو, ہم مسلمان چلو گناہگار صحیح, ہم تمہاری امیدوں میں پورے نہیں اترتے ہوں گے. اس نبی کو تو دیکھ لو جس نبی کے آگے ہرن سے لے کر درخت تک جھک جاتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو, میں آج ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں, بہت بڑی سازش تیار ہے, یہ بہت بڑی سازش تیار ہے کہ پاکستان کی عوام کو اشتعال دلایا جائے, سڑکوں پہ لایا جائے, یہاں مار کٹائی کی جائے, املاک کو جلایا جائے, اپنے گھر کو یہ قوم جلائے, اور دی اینڈ آواز بلند ہوگی کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ پاکستان میں انتہا پسند ہے اور ان کا نیوکلیئر جو ہے خطرے میں ہے, یہ انتہا پسندوں کے پاس کہیں نہ چلا جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مولوی صاحب, یہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ, اور جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں, یہ حکومت کو نظر کیوں نہیں آ رہا کہ یہ تو بہت ہی انتشار کی طرف, تخریب کاری کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں, مجھے یہ یقین ہے کہ میاں محمد نواز شریف, ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ, ہمارے آئی ایس آئی کے چیف چودھری نثار, حالانکہ ان کی سیاست سے مجھے اختلاف ہے, چودھری نثار, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نہ کرتا ہو. توجہ کی ضرورت ہے, سب کاموں کو چھوڑ کے اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. ساری میٹنگیں اس کام پہ ہونی چاہیے. صحیح ہے. اسپیشل جہاز دینا پڑے دیجئے. آج رات ہی کمیٹی قائم کیجئے وزیر داخلہ صاحب, جو جا کے فیس بک والوں سے مذاکرات کرے, جو جا کے باقی لوگوں سے مذاکرات کرے, یوٹیوب سے مذاکرات کرے. اگر ہندوستان کشمیریوں کی آزادی کا پیج
فیس بک پہ نہیں آنے دیتا، اگر یورپ جو ہے وہ ہولوکاسٹ کی تصاویر یا اس حوالے سے کوئی چیز نہیں آنے دیتا ہے، تو پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا پیج کیسے اس ملک میں بالکل، یہ بڑی اچھی تجویز بھی ہے، اور اس پہ آج چودھری صاحب نے کہا بھی ہے کہ عہدیداران جائیں گے، نمائندے جائیں گے، انٹرنیشنلی کس طرح سے اٹھایا جائے۔ تمام مسلم ممالک، 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اس دنیا میں، اگر وہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں فیس بک کا یا ایسی سوشل ویب سائٹس کا، تو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے ان ویب سائٹس کو، تو پھر کیوں نہیں یکجہتی کی جا رہی اس معاملے پہ؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس لیڈرشپ ہے، سعودی عرب جو ہے اس کے پاس لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی۔ اس مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو اپنی سیاست کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی قبر کے لیے، آخرت کے لیے، اور اپنی آخرت کے لیے، اور اس دن کے لیے جس دن ماں بیٹے کو نہیں پہچانیں گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، اس دن کے لیے پوری دنیا کے مسلم ممالک جو ہیں اور مسلم قائدین کا اجلاس اسلام آباد میں بلانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے اس پر بیٹھنا چاہیے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جی، یہ ہائپ اس لیے کریٹ ہو رہی ہے، اور ہائپ اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو امن پسند قوتیں ہیں، پاکستان میں جو امن کی بات کرنے والے ہیں، ان کو کمزور کیا جائے۔ مولانا صاحب، سعودی فرمان روا نے ابھی ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس ملاقات کے اندر بھی یہ معاملہ اجاگر کیا جانا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو محمد بن سلمان ہیں، جو نائب ولی عہد ہیں سعودی، انہوں نے ٹرمپ سے بہت سی باتیں کی ہیں۔ میرے خیال کے اندر سب سے پہلی بات ہی ان کی اسی پر ہوئی ہوگی کہ آپ نے جو اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑا ہے، سخت جان کو میں نے کہا تھا کہیں سے کچھ پکڑ لا، وہ امریکہ دور کچھ لایا، پھر وہ کچھ لے آیا۔ اچھا، پہلی بات محمد بن سلمان کی اور ٹرمپ کی یہ ہے کہ بھائی آپ اسلام کو دہشت گردی سے نہ جوڑیں۔ آئے ہمارے ساتھ، دہشت گردی کی تعریف کرتے ہیں، دہشت گردوں کی تعریف کرتے ہیں، اور اس دہشت گردی سے اس دنیا کو پاک کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ دنیا کا خیال ہے کہ یہ جو ملاقات ہے ایک نوجوان نائب ولی عہد کی، جو اپنے باپ کی تربیت میں دین بھی سیکھ چکا ہے، دنیا بھی اس کو معلوم ہے، جو اپنے کزن کی تربیت میں رہ کے، اس کے ساتھ رہ کے بہت سارے امور سیکھ چکا ہے، اس نے وہ تمام باتیں کی ہیں جو عالم اسلام کو جس کی ضرورت ہے، درست، اور اس کے نتائج آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ شام کا مسئلہ ہو، عراق کا مسئلہ ہو، یمن کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس پر آپ کو جلد تبدیلیاں محسوس ہونی شروع ہوں گی۔ اور اگر میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کی خارجہ امور کی کوششوں سے پہلے ٹرمپ کو یہ پیغام سعودی عرب کی طرف سے گیا تھا کہ پاکستان کے معاملے میں کوئی پابندیاں یا کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، پاکستان دنیا اسلام کا اہم ترین ملک ہے اور ہمارا دوست ہے، آپ کو جو بات پاکستان سے کرنی ہے آپ کیجئے، آپ کی جائز بات جو ہے وہ سنی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی، ناجائز نہیں مانی جائے گی۔ آپ جو وہ لسٹ آتی ہے نا، ایک کبھی وہ 6 ملکوں کی بن جاتی ہے، کبھی 12 کی، کبھی اس لسٹ میں اس کا نام شامل نہ کیا جائے، اس میں بے بس ہو گیا ہے کیونکہ وہاں عدالت بہت قوی ہے، اور اس کے سامنے اس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا، مودی صاحب بھی روز ٹیلی فون کرتے تھے، جناب نام ڈلا ہے، وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں مسلسل، وہ نام ڈلا ہے، تو انہیں بڑی مایوسی ہوئی کہ نام نہیں ڈلا۔ انشاءاللہ کبھی بھی پاکستان کا نام ایسی فہرست میں نہیں ڈلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، اس حساس معاملے پہ بات کرنی ہے ہمیں، اپنے ناظرین کو کہیں گے کہ ابھی ایک بریک لیں گے اور اس پر مزید بات کی جائے گی۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ مولانا صاحب ذکر کریں گے وزیر اعظم کی توقعات کا جو کہ انہوں نے وابستہ کی ہیں علماء کرام سے۔ جامعہ نعیمیہ میں وہ پچھلے ہفتے موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے کھل کے بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں علماء کرام آگے آئیں اور اپنا جو موقف ہے وہ عوام تک پہنچائیں۔ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ علماء تو موجود ہیں، ہم نے تو اپنا کام کر کے دے دیا ہے۔ جنرل ناصر جنجوعہ جو ہیں وہ ان سے ہماری 4.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، میرے ساتھ ہمارے وائس چیئرمین مولانا ایوب صفدر صاحب تھے،
مولانا عبدالحمید صابری تھے، اسی طرح جو مختلف مدارس کی تنظیمیں ہیں ان کی بھی ملاقات ان سے ہوئی اور لوگوں سے بھی ہوئی، تو ہم تو تیار ہیں اپنا کام کر کے دینے کو، مزید کام کرنے کو بھی۔ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ با اختیار بنا دیں جنرل جنجوعہ کو وزیر داخلہ صاحب کی چھتری کے بغیر۔ اچھا، ابھی میں نے تعریف کی ہے جوہر نثار صاحب کی، لیکن اب یہاں کیا کروں، مجبوری ہے۔ صحیح۔ وزارت داخلہ کی جو کارکردگی ہے کاؤنٹر نیریٹو کے معاملے پر گزشتہ 2 سالوں سے وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنرل جنجوعہ کو جب آپ نے قومی ایکشن پلان دیا، اب رد الفساد کو بھی وہ دیکھیں گے، تو آپ انہیں کہیں کہ جناب 15 دن 20 دن 1 ماہ میں یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ ہمیں بنا کر دے دیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف، ان کے نیریٹو کے خلاف قرآن و سنت سارا بڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان امن، سلامتی، یکجہتی، اتحاد، محبت، وحدت کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہمیں اس طرف رہنمائی دیتی ہے۔ تو اس میں گزارش میری یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یا تو خود ٹائم نکالیں یا پھر جنرل جنجوعہ کو اختیار دے دیں، اور ہم اپنا کام کر کے دے دیں گے۔ ہمیں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اس کو نافذ کرنا۔ دیکھیں نا، بالکل صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہوا پشاور کا واقعہ، بچے ہمارے ذبح کیے گئے، پوری قوم کھڑی ہوئی، آپ نے کہا 2 ہارن نہیں 1 کرو، علماء نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا جمعے کے خطبے میں آپ کا سپیکر باہر نہ آئے، علماء نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا جناب یہ کریں، علماء نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مدارس کی نگرانی کرائیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تو جناب کوئی ایسا کام نہیں جس سے انکار کیا۔ ہاں، علماء کے روپ میں، داڑھی پگڑی والے کے روپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انتہا پسندی کو پروان چڑھاتے ہیں، جو پاکستان کے ایک خوبصورت چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے۔ ایسے لوگوں کے خلاف علماء کو میدان میں لا کے کھڑا کرنا، یا جو میدان میں کھڑے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر کے ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے نظریے کے سامنے دوسرا نظریہ لانا، یہ وسائل حکومت کے پاس ہے۔ میں اپنے مسجد میں بات کر سکتا ہوں، لیکن جب حکومت اس پہ عمل کرے گی، دیکھیں اب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی ختم ہو تو اس کے جو فنانشل روٹس ہیں آپ ان کو ختم کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ایک ہے چندہ اللہ کے لیے جو جائز استعمال ہوتا ہے، ایک ہے چندے کے روپ میں بتہ۔ مدرسہ جو عام مدرسہ ہے، جو عام محترم ہے گلی کوچے بازار میں، وہ تو 2 روپے اکٹھا کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا نیکٹا کو بھی معلوم ہے، جن کا گورنمنٹ پنجاب کو بھی معلوم ہے، سندھ کو بھی ہے، بلوچستان کو بھی ہے، کہ جو اپنی بلڈنگیں، اپنی عمارتیں اس بنیاد پہ بنائے کھڑے ہیں کہ اپنے پورے علاقے کا مال انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ان کے خلاف ایکشن کرنا اور ان کی اس وحشت سے لوگوں کو بچانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو متوازی عدالتی نظام بنا ہوا ہے، وہ راولپنڈی میں بھی ہے، وہ لاہور میں بھی ہے، وہ فیصل آباد میں بھی ہوگا، وہ کوئٹہ میں بھی ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا، اس کو ختم کرنا وہ رکاوٹ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ آپ فنانشل روٹس پر ہاتھ ڈالیے۔ ووٹ، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ ووٹوں سے مبرہ ہو جائیے۔ آپ جب ووٹوں سے مبرہ ہو کر دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف ایکشن کریں گے، ممکن ہے آپ کو خوف ہو، آپ کا اس حلقے میں 5000 ووٹ کم ہوگا، لیکن اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ممکن ہے 10,000 ووٹ آپ کا اضافہ ہو جائے۔ یعنی کہ مولانا صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مدارس، مساجد اور علماء کرام قومی بیانیات دینے کے لیے تیار ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت کی ول اس میں شامل ہو۔ دیکھیں، میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے یہ کاؤنٹر نیریٹو قومی بیانیہ بنانا تھا۔ اچھا۔
ایک اجلاس نہیں ہوا. ہم سابق سیکٹری مذہبی امور جو ہیں، موجودہ نہیں، سابق وہ پتہ نہیں آج کل کہاں ہیں، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں کوئی اجلاس میں؟ انہوں نے کہا جی آپ لکھ کر ہمیں بھیج دیں. میں نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم پرویز رشید کو بھیج دیں گے. میں نے کہا وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا وہ ٹی وی پہ چلا دیں گے. میں نے کہا اس طرح قومی بیانیے جو ہیں نہ آتے ہیں، نہ قومیں اس طرح نظریہ تبدیل کرتی ہیں. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اف اینڈ بٹ کے ساتھ دہشت گردوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کو ان کا تعاقب کرنا ہے، آپ کو ان سے سٹیٹ بات کرنی ہے. یہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں، ہم ہمیشہ میں بات کرتا ہوں، ان کے ایسے لوگ ہیں ساؤتھ پنجاب میں اور باقی جگہوں میں جو آج بھی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ کے ادارے ان تک پہنچتے ہیں، لیکن اس کا مستقل حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ ہیں جو سہولت کار ہیں، یہ لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں. ایک لسٹ بن گئی، اس کے تحت آپ نے سب کو دھکیلنا شروع کر دیا. یہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پنجاب میں یہ جو ہمارا ادارہ ہے سی ٹی ڈی، پنجاب میں آئی ایس آئی، اور آئی ایس آئی میں بھی ایک ادارہ ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کو دیکھتا ہے. یہ لوگ اپنا کام پورا کر چکے ہیں. ایک ایک مدرسے کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہے، ایک ایک مسجد کے بارے میں. اب آگے حکومت کا کام ہے کہ حکومت اس ڈر اور خوف سے باہر نکل آئے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا، قوم آپ کے ساتھ ہوگی. جو دہشت گرد ہے اس دہشت گرد کو لٹکاؤ، جو انتہا پسند ہے اسے لٹکاؤ، اور اس معاشرے کو اعتدال کا معاشرہ بناؤ. کچھ قوتیں جو یہ سارا کچھ انیشیٹ کر رہی ہیں، ناموس رسالت کا معاملہ، باقی وہ متحرک ہیں پاکستان کا اعتدال پسند فیس کو جو ہے تباہ کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. حکومت عملی اقدامات کرنے ہوں گے مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے. دیگر ایشوز پہ بات ہوگی ناظرین ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مولانا صاحب ایک بار پھر سے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف خبروں کی زینت ہیں. اس بار بھی کیا وہی معاملہ ہے اسلامی عسکری اتحاد کی سربراہی کا؟ دیکھیے بات یہ ہے، مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ 48 ملک ٹوٹل 56 ہیں جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، 48 ملک اس میں شامل ہو گئے ہیں. ایران کے حاجی بھی، اب ہم نے یہ بتایا تھا اگلی بار اس پہ بات کریں گے. ہم نے کہا تھا ایران کے سعودی عرب کے مذاکرات شروع ہو گئے. بالکل آپ نے بتایا تھا. ایران کے حاجی اور زائرین اگلے مہینے جانا شروع ہو جائیں گے سعودی عرب. ماشاءاللہ. وہ جو یہاں تماشا لگا رہے تھے کہ جی یہ ایران کے خلاف بن رہا ہے، ہم نے کہا نہیں بن رہا بھائی ایران کے خلاف. یہ عالمی اسلامی عسکری اتحاد ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ہم یہ بتا چکا ہوں سارے، لیکن آج اس کو کہ وزرائے دفاع کا اجلاس ہوگا ان 48 ملکوں کا. اس میں پھر اہداف طے ہوں گے، اس میں چیزیں طے ہوں گی، اس میں پھر اتفاق ہوگا. اس کے بعد یہ مرحلہ آگے چلے گا. اگر 48 اسلامی ملکوں کی فوج جنرل راحیل شریف سپہ سالار پاکستان سابقہ جو ہیں ان کی کمان میں آتی ہے، یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، رونے کی بات ہے. بالکل فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. وہ یار رونا دھونا بند کرو. ہم جنرل راحیل شریف کو پوری دنیا نے تسلیم کیا بہترین کمانڈر. آپ کا خیال ہے کہ وہ صرف جا کے اس کی کمان سنبھال لے گا ایران سے جنگ کرنے کے لیے؟ پھر یہی ابھی ہم نے بات کی، سعودی عرب کے جو نائب ولی عہد ہیں، وزیر دفاع ہیں، وہ پاکستان کی سرزمین پہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم ایران سے نہیں لڑنا چاہتے، ہماری ایران سے کوئی جنگ نہیں ہے. عربوں کے اور ایران کے مذاکرات تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. ٹرمپ نے ایران کو میسیج دیا ہے کہ یہ جو عرب ملکوں کو کمزور کرنے اور اس کے اندر مداخلت کرنے کا معاملہ ہے، اس سے انتہا پسندی دہشت گردی پروموٹ ہو رہی ہے. صحیح. آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں. یہ کہا گیا ہے. اسی لیے یہ جو محمد بن سلمان کا دورہ ہے امریکہ کا، اس میں جو محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ٹرمپ کا رویہ بہتر ہوگا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مسلمان ملک اپنے مسائل خود حل کریں، دہشت گردوں کے معاملے پہ ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے دہشت گردوں کے خلاف. تو جنرل راحیل شریف اگر اس فوج کے سربراہ بن جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ یہاں ایک طبقہ ہے جس کا کام صرف فوج کو متعون کرنا ہے،
صرف انگلیاں اٹھانا ہے اور غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. اب جیسے یہ شور کر دیا گیا فوج جا رہی یمن پہ, بھئی کہاں گئی, کدھر گئی ہے یمن میں فوج, کون بھیج رہا ہے, کس نے فیصلہ کر دیا؟ آپ کو راتوں رات پتہ چل جاتا ہے اور قوم کو پوری کو پتہ نہیں چلتا. آپ اور بعد میں پتہ چلتا ہے آپ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ. ہماری فوج کے کچھ ہمارے جوان عرض حرمین شریفین کی وجہ سے 80 یا 82 میں 1982 سے ایک معاہدے کے تحت موجود ہیں. ان کا, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, ان کا دائرہ کار بھی متعین ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کہاں تک کرنا ہے, کدھر جانا ہے. ہماری فوج, آپ تو قطر نے آپ سے کہا کہ ہمارے لوگوں کو ٹرین کریں, اب یہاں پر قطر اور کویت سے ان کے جوان ٹریننگ حاصل کرنے آ رہے ہیں آپ کے پاس. تو یار آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ ہر وقت نیگیٹو سوچتے ہیں. مولوی صاحب, آپ کی کہا جا رہا ہے کہ یمن بھیجی جا رہی ہے پاکستانی فوجی دستے کو, تو آپ کی تو ملاقات بھی ہوئی, نائب وزیر اعظم سے پاکستان آئے ہوئے تھے, تو آپ نے پوچھا ہوگا یقیناً اس بارے میں؟ ہاں, یمن کے نائب وزیر اعظم صاحب سے میری گل اور ہمارے مولانا عبدالحمید وٹو ہیں ان کی ملاقات ہوئی. ان کی خواہش پہ بڑی تفصیلی حالات پہ انہوں نے پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا, پارلیمنٹ کا کیا کہ وہ یمن کی قانونی حکومت کے ساتھ کھڑے رہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ صرف افواہ سازی ہے. صحیح. اصل میں کچھ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ پھر ان کا سچ جو ہے وہ بھی جھوٹ لگنے لگتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو صرف پاکستان اور عرب ممالک کے تعلقات کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. کوئی پاکستان فوج نہیں ہے یمن میں, نہ یمن نے مانگی ہے نہ سعودی عرب نے مانگی ہے. یہ میں آپ کو آج کلیئر کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. اور یہ فضول افواہیں نہ پھیلائیں. انڈین لابی پاکستان اور بیرون پاکستان متحرک ہے کہ کس طرح عربوں کے اور پاکستان کے تعلقات کو ڈیمیج کیا جائے. خفیہ ہاتھ یہاں بہت ساری سرگرمیاں کر رہے ہیں. یہاں بعض قوتیں ان عرب ممالک کو ہدف بنا رہی ہیں جو آصفۃ الحزم میں یا اس سارے سیناریوں میں فرنٹ پہ کھڑی ہیں, اور ان کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ اب دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان, مودی سرکار کی ساری توجہ اس وقت پاکستان کو تنہا کرنے پر ہے, جو الحمدللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. صحیح. لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. ہم ہر وقت سوئی رہتے ہیں, ہمیں بھی تو کچھ جاگنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں جنرل رحیل شریف صاحب کا بطور کمانڈر یا ایڈوائزر 48 ملکوں کی کمان کرنا, انہیں مشورہ دینا, انہیں آگے لے کے جانا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف, میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز کی بات ہے, اس میں رونے دھونے کی بات. بالکل ٹھیک ہے. مولوی صاحب, آرمی چیف اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی شاہ سلمان بھی چائنا میں اس وقت موجود ہیں. ان تعلقات کے استوار ہونے سے, قربتیں بڑھنے سے عالم اسلام پر اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ کے خیال میں؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں بڑی شخصیات کی ایک وقت میں کہیں ملاقات طے ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جب محمد بن سلمان چائنا جا رہے تھے تو وہ پاکستان رکے تھے چند گھنٹوں کے لیے. پاکستان کی کوشش یہ تھی, جس میں پاکستان کامیاب ہوا ہے, کہ چائنا اور سعودی عرب کے تعلقات میں بھی بہتری آئے, استحکام آئے, قربت آئے. آپ نے دیکھا ابھی 40 کے اس سے زیادہ سالوں بعد جاپان گئے خادم الحرمین شاہ سلمان. تو دنیا بدل رہی ہے, حلیف حریف یہ نظام چل رہا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب چونکہ عالم اسلام کا اس حوالے سے تو سب سے مقدس ملک ہے, وہاں عرض حرمین ہے, وہاں مکہ ہے, وہاں مدینہ ہے, اور سعودی عرب کا جو نیا ویژن ہے 2030 2030 اس میں ہے کہ تیل پر انحصار نہیں, تجارت پر انحصار. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین, دیگر ایشوز پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مولانا صاحب, بات کریں گے آپریشن رد الفساد کی, جو کہ یقیناً کامیابی سے جاری ہے. اس کے ثمرات بھی جلد ہی قوم دیکھے گی, لیکن عوامی سطح پہ خاموشی کیوں ہے؟ کتنا ضروری ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنا کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور تعاون کریں قوم کے ساتھ, حکومت کے ساتھ اور حکومتی اداروں کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں قوم کے بغیر تو یہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. قوم ساتھ کھڑی ہوئی تو آپریشن ضرب عضب کامیاب ہوا نا. بالکل. فوج لڑتی ہے, قوم پشت پہ کھڑی ہوتی ہے.
تو قوم کو کھڑا ہونا ہے، درست. سیاسی مذہبی جماعتوں کو کھڑا ہونا ہے. اور آپریشن رد الفساد یہ نہیں ہے خالی کہ رات کو دن کو یا اطلاعات پہ چھاپا مارے بندے پکڑ لیے، نہیں. یہ تو تحریر، تقریر، وہ کرپشن مذہب کے نام پر ہے، وہ کرپشن دہشت گردی کے نام پر ہے، وہ بدتخوری جو ہے مذہب کے نام پر ہے، وہ سیاست، اس سب کو جتنی بھی برائیاں ہیں معاشرتی طور پہ، جو کرپشن ہے اس کو، اس فساد کا معنی کرپشن، یہ کہیں پناما کی طرف نہ آپ لے جائیے گا. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے یہ نام رکھنے کا. نہیں میرا نہیں خیال. بات یہ ہے وہ پناما میرا خیال آ ہی جائے گا جو ہم نے کہا، درمیانہ سا ہو جائے گا کام. تو اس میں ویسے سخت جان کی کیا اطلاعات ہے ہمارا وہ صاحب؟ سخت جان ڈرتا ہے، جج صاحب نے بلا لیا تو کیا ہوگا؟ توہین عدالت ہو جائے گی. توہین عدالت ہو جائے گی. وہ پھر کہیں گے غیب کا علم تو نہیں. اس میں گزارش یہ ہے کہ قوم کو، عام آدمی کو جاگنا ہے، اپنے علاقوں میں، محلوں میں اس کو دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں آ رہا جو اجنبی ہے، مشکوک ہے. مسجدوں میں ائمہ کو، خطباء کو، محترم حضرات کو، کالجز اور یونیورسٹی سب کو، اگر آپ صرف اس پہ کنٹرول کر لینا کہ آپ کے ہاں کرایہ داری نظام جو ہے، کرایہ داری سسٹم جو ہے، کرائے پہ جو گھر دیے جاتے ہیں، ان میں کوئی اجنبی نہ ٹھہرے، یا اجنبی ٹھہرے تو اس کے معلومات ہوں، تو دہشت گردی اور انتہا پسندی پہ کافی. یعنی کہ قوم کے ہر فرد کو سپاہی بن کے دیکھنا ہوگا تمام چیزوں کو، اور اس کا کردار بھی ادا کرنا ہوگا. اور اسی طرح میں مسجد، محراب و منبر کی بھی بات کرتا ہوں. وقت کی کمی ہے، ذرا مختصر کیجیے گا. میں کہ اگر لوگ خود قرآن و سنت کو سمجھے تو پھر کوئی انہیں یرغمال نہیں بنا سکتا اسلام کے نام پر. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب آخر میں فوجی عدالتوں کا ذکر کریں گے. سیاسی قائدین اس پہ اتفاق ہو چکا ہے، اور پیپلز پارٹی جو رہ چکی تھی وہ بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ شامل ہو چکی ہے. اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی کو تو پہلے بھی سوچنا چاہیے تھا، لیکن وہ پتہ نہیں ڈاکٹر عاصم کیا جو معاملہ ہے وہ کیوں اس گلے شکوے میں ڈال دیتے ہیں. یار دہشت گردی ختم ہونے دو. اے این پی اور پیپلز پارٹی یہ نشانہ بنی پچھلے الیکشن میں بھی. ایم کیو ایم بھی تھوڑا. فضل الرحمان صاحب کا ابھی بھی شکوے شکایات جاری ہیں مولانا صاحب؟ وہ میاں صاحب راضی کر لیں گے. میاں صاحب کا اور مولانا کا آج کل تعلقات بہت اچھے ہیں. اچھا، اس لیے فکر نہ کریں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں چونکہ وہ سیاستدان بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، تو ان کو مذہبی طبقے کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے اور سیاست کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. اس لیے وہ اپنے گلے شکوے بھی رکھتے ہیں، کبھی مان جاتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان کے کچھ گلے شکوے جو ہیں وہ سننے کے موڈ میں نظر آتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا حل بھی نکلے گا. مولانا ایک بڑی، سب سے پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جو جماعت ہے اس کے لیڈر ہیں. پارلیمنٹ میں ان کا کردار ہے، اور وہ کردار ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے. تو مولانا صاحب یہ جو لچک دکھائی ہے پیپلز پارٹی نے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ میں حسین حقانی کا معاملہ تو دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ دیکھیں حسین حقانی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ اپنے محسن آصف علی زرداری کے ساتھ ہی کچھ کر رہے ہیں. جی ہاں، سب سے زیادہ نقصان انہیں کو پہنچانے لگے. میمو گیٹ سے تو آصف زرداری صاحب کے دور میں یہاں سے چلے گئے نا. لوگ تو چیختے رہے کہ ذرا رہے. تو حسین حقانی صاحب نے پھر امریکہ میں بھی رہنا ہے، پھر بڑے بڑے ان کو بھی خوش کرنا. بالکل بالکل مولانا صاحب یقیناً اس معاملہ تھا، لیکن اس وقت متفق ہو چکی ہیں فوجی عدالتوں پر. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.